تین باتیں صرف سنا کے میں دعا کی طرف آنا چاہوں گا۔ ایک، لڑکی والوں کے لیے شادی کا موقع ہے، زوجین دونوں انوالو ہوں تو شادی بنتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا جوک سا ہے، دوست نے دوسرے سے پوچھا کیا بنا یار، وہ آپ شادی کے پیچھے پھر رہے تھے، کہتا جی 50% کام ہو گیا۔ وہ کیسے جی؟ اسی تو راضی ہیں، کڑی والے راضی نہیں ہوئے۔ ذرا یہ شادی تو نہیں نا پھر بنتی، شادی تو تبھی بنتی جب دونوں مل بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک لڑکی والوں کے لیے، دوسری لڑکے والوں کے لیے، اور تیسری ہم سب کے لیے۔ تین باتیں بس آپ کو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ہم سارے بہنوں والے ہیں، کچھ بیٹیوں والے بھی ہیں۔ ہماری کئی بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں بس بھی رہی ہیں، بعض اوقات اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی بات اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حدود و قیود کہاں تک ہیں، اور اس سے آگے ہمیں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان قابل غور ہے۔ سنن ابی داؤد شریف، جامع ترمذی شریف، کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ بس حکم دیا نہیں گیا، بات سنا دی گئی۔ چونکہ اسلام دین توحید ہے، اس حد تک کسی کا احترام، توقیر اور تعظیم کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے جو عبادت کے ساتھ مشابہ ہو جائے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ جو ہیں، آپ کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ اگر شاگرد اپنے استاد کو آ کے ان سے مصافحہ کرتا ہے، یا مرید اپنے پیر کو آ کر سلام عرض کرتا ہے اور وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس زمین پہ بیٹھ کے ان کی دستبوسی کرے اور سلام عرض کرے، کھڑا کھڑا نہ کرے۔ چونکہ جب وہ کھڑا کھڑا جھک کر سلام کرے گا تو رکوع کا انداز بن جائے گا، اور رکوع جو ہے یہ عبادت کا ایک رکن ہے۔ تو یہ عبادت کی مشابہت جو ہے نا، یہ معبود کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، کبھی آپ بیٹھے ہوئے آدمی سے کھڑے کھڑے سلام لیں تو کھڑے کھڑے سلام نہ لیں، بلکہ نیچے بیٹھ جائیں اور اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا سر جھکا لیں، تعظیم کا اتنا کہ اظہار کر لیں، باپ ہے، استاد ہے، پیر و مرشد ہے، کہ سر جھک جائے، گردن جھک جائے۔ یہ کوئی رکن صلاۃ نہیں ہے، اتنی گنجائش ہے۔ لیکن جب آپ کا اوپر والا دھڑ سارا جھکتا ہے تو یہ رکوع بن جاتا ہے، اور یہ صرف معبود کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ بہرحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا، چونکہ عبادت کے ساتھ مشابہت والی تعظیم غیر اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سنا ضرور دی گئی ہے۔ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، کہنا تینوں تے سنانا نو نو۔ حضور نے یہ حکم دیا نہیں، لیکن سنا بھی دیا ہے کہ اگر غیر اللہ کے سوا سجدے کی گنجائش ہوتی تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا تھا جہاں بیوی کو یہ حکم آتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کر، لیکن چونکہ گنجائش نہیں تو یہ حکم دیا نہیں گیا۔ جیسے آپ کا فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا فاروق اعظم جو نا یہ ہوتے، لیکن ظاہر حضور خاتم النبیین، نبی کو ہے ہی نہیں۔ تو غور کی بات یہ ہے کہ یہ بات بیٹی کو باپ والے رشتے میں نہیں سنائی گئی کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو بیٹی کو حکم دیتے وہ اپنے باپ کو سجدہ کرے۔ بہن کو بھائی کے رشتے میں نہیں سنائی گئی، اور بیٹے کو اپنی ماں کے لیے نہیں سنائی گئی جس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف بات بیوی کو اس کے شوہر والے رشتے کے ساتھ سنائی گئی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، جسے اشارۃ النص آپ کہہ لیں، دلالت النص کہہ لیں، کہ عورت جب بیوی کے روپ میں آ جاتی ہے تو شوہر کا حق اتنا آگے آ جاتا ہے کہ اب باپ کا حق بھی پیچھے ہو جاتا ہے، اب بہن بھائیوں کا حق بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کی جو بہن، جو بیٹی، جو کسی کی اب بیوی بن چکی ہے، تو اسے پیار سے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا اب آپ اس گھر کا فرد ہو، اس گھر کی عزت آپ کی عزت ہے، اس گھر کے معاملات اب آپ کے اپنے معاملات ہیں، تو آپ نے اس گھر میں ہی رہنا ہے، وہیں سے آپ کا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ قیامت کے دن عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوگی، جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوگی، باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس تو ایک امانت ہوتی ہے، وہ ادا ہو جاتی ہے۔ شوہر کو بیوی کے اس رشتے کے لحاظ سے سجدہ کرنے کی بات سنوا کر یہ سارا بتا دیا گیا کہ یہ بات اور کسی رشتے میں نہیں ہے، تو باقی سارے رشتے پیچھے ہیں۔ عورت کے لیے اس کا شوہر سب سے آگے، جسے مجازی خدا بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور احادیث موجود ہیں، عورت کے لیے اس کے رب کی رضا اس کے شوہر کی رضا میں ہے۔
حدیث میں حضور فرماتے ہیں اگر مرد اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی ہے اور وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے تو جب تک وہ ناراض رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بات جو میں لڑکی اور لڑکی والوں کو، اور ہم سب بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، تو ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محبت اور پیار کے ساتھ یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر بات میں ماں باپ کی طرف نہ دوڑے، ہر بات بہن بھائیوں کو نہ فون اٹھا کے بتانا شروع کر دے۔ اگر وہ اس طرح کرے گی تو وہ اپنے گھر میں کامیاب کیسے ہو سکے گی؟ تو اسے کچھ برداشت کرنا چاہیے، کچھ نظر انداز کرنا چاہیے، اور اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا گھر ہی ہے تو اپنے گھر میں جو بھی ہو، پھر اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ جب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ابو کا گھر بھی ہے اور میرے بھائیوں کا گھر بھی ہے تو جب تک اس کے ذہن میں یہ ہے اس گھر میں وہ پریشان رہے گی، لیکن جب اس کے ذہن میں یہ پختہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا گھر تو یہ ہے، تو پھر وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے بہت کچھ برداشت بھی کرے گی، اور بات بات پہ نہ خود پریشان ہوگی نہ اپنے بہن بھائیوں یا ماں باپ کو پریشان کرے گی۔ تو ایک بات یہ لڑکی والوں کے لیے میں نے سنانی تھی، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات لڑکے اور اس کے گھر والوں کے لیے، حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر میں اچھا ہوں۔ میں اور آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں، کوئی دفتر ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی دکان میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ ہم بڑے با اخلاق بنتے ہیں، آئیے فلانے صاحب، آئیے فلانے صاحب، ٹھنڈا لے کے آؤ جی، گرم لے کے آؤ جی۔ لیکن جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور اگر ماں کی خدمت کی سعادت بھی آپ کے گھر میں ہے، ان کے ساتھ بعض کا تلخ ہو جاتے ہیں، بڑے بے ادبی کے سے انداز میں جواب دیتے ہیں، بحث ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ دکان کے تھڑے پہ تو نہیں نظر آتا، یہ رویہ آپ کی جاب والی جگہ پہ تو نظر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں کاروباری اخلاق۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ رویہ صحیح نہیں رکھیں گے تو گاہکی خراب ہوگی، جہاں جاب کرتے ہیں آپ کی نوکری کی چھٹی ہو سکتی ہے، تو ان مجبوریوں کا خیال کرتے ہوئے وہاں آپ بہت کچھ برداشت کر جاتے ہیں، تو جس ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی یہاں کیوں نہیں برداشت کرتے؟ جس بیوی کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام، تم میں سے ہر آدمی حکمران ہے، نگہبان ہے، اور ہر حاکم سے، ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ میرے اور آپ کے بچے، میری اور آپ کی بیوی، ہمارے چھوٹے بہن بھائی اگر ہمارے زیر کفالت ہیں، والدین میں سے اگر کوئی حیات ہے اور ان کی خدمت کی سعادت اللہ نے دی ہے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا وہ نہیں جو گھر سے باہر اچھا ہے۔ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بیلی بڑے مانتے ہیں، جناب بیلی کو بیلیوں کا بیلی ہے جی، یاروں کا یار ہے جی۔ بہن بھائی پریشان ہے کہ جناب ہمیں پوچھتا نہیں، ماں باپ پریشان ہے جناب ہمارا خیال نہیں کرتا، بیوی بچے پریشان ہیں۔ تو اگر گھر کے افراد کہتے ہیں کہ جناب حال کوئی نہیں، اور باہر والے کہتے ہیں جی کیا بات ہے، تو آپ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا حال نہیں ہے، چونکہ گھر میں آپ اچھے ہیں ہی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے جو معیار دیا ہے وہ گھر میں اچھا بن کے رہنے کا، سب سے پہلے وہ رشتے ناتے جو آپ کی معاشرے میں پہچان بنتے ہیں، جس گھر کے آپ بچے تھے، جن ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے اس مقام تک پہنچایا، آپ کی بیوی بچے جو آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے لیے طرح طرح کی خدمات، باپ جیسے گھر میں آتا ہے بیٹی جناب جوتے لے کے بھاگی آ رہی، پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی جناب ہاتھ دھلوا رہا ہے، کوئی کھانا لا کے آ رہا ہے، اتنی محبت سے ہوٹلوں کے ویٹر تو نہیں کام کرتے۔ تو یہ تو پیار اور محبت والے رشتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ تلخ رہتے ہیں، جلال میں رہتے ہیں، محبت نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام کا فرمان تو پھر یہی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی، اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ سو بڑا ہی ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر میں اچھے بنیں۔ اب شادی کے بعد جب چھوٹا سا ایک گھرانہ وجود میں آ جاتا ہے تو ذمہ داریاں تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہیں۔ شادی سے پہلے ماں باپ، صرف بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ شادی کے بعد اب بیوی کو بھی کچھ وقت دینا ہوتا ہے، محبت بھی دینی ہوتی ہے، کچھ خرچ بھی دینا ہوتا ہے۔ اگر بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو ماں باپ بھی بعض اوقات بے جا شکوہ کرتے ہیں، بیاہ کر کے منڈا بدل گیا۔ اب سارا دن آپ کے قدموں میں بیٹھا رہے تو آپ نے جو بیاہ کر کے اس کے ساتھ لے کے آئے اس کا نہیں کوئی حقوق ادا کرنا ہے، بچوں کے معاملات کو نہیں دیکھنا، اور بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا شکوہ بالکل درست ہوتا ہے کہ آپ کا سارا وقت صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے، اور ماں بیچاری شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہے۔ باپ کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹھنا نہیں گوارا کرتا۔ سو جب گھر میں آئیں، اگر ماں یا باپ دونوں یا ان میں سے کوئی موجود ہے تو پہلا سلام ان کو کریں، کوئی پھل وغیرہ کوئی چیز لے کے آئیں تو ماں کو دیں، دادی اپنے پوتوں کو بھلا نہیں دیتی، ہو ہی نہیں سکتا، تو ماں کے ہاتھوں تقسیم کروائیں۔ بچوں کو بھی یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں اگر یہ
چیزی چاہیے، یہ کیلا چاہیے، یہ سیب چاہیے، یہ فروٹ چاہیے، تو دادی اماں سے ملے گا، وہ دادی سے محبت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا خیال کریں گے۔ تو لہٰذا نکاح کے بعد جو چھوٹا سا گھرانہ مزید تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، یہاں پہ مرد حضرات کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماں کو ان کا حق دے، باپ کو ان کا احترام دے، بہن بھائیوں کو ان کی محبت دے، بیوی بچوں کو ان کے حقوق دے۔ جب آپ سب کے ساتھ صحیح چلتے ہیں تو پھر لڑائی بھلا پڑے گی کیوں؟ لڑائی اس وقت پڑتی ہے جب ایک طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کسی فرد کے حقوق متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات لڑکے کے لیے کہ وہ اپنے ہر رشتے کا خیال کرے۔ تیسری اور آخری بات جو ہم سب کے لیے ہے، قرآن پاک کا ایک جملہ چھوٹا سا میں نے اس حوالے سے جو تلاوت کیا، رب العالم ازل کا فرمانے علی شان ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، اور اے عورتوں تمہارے میاں تمہارا لباس ہے۔ مرد اپنی بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے میاں کا لباس ہے، اور لباس ظاہر بدن پہ پہنا جاتا ہے، تو گویا کہ میاں بدن ہے، بیوی لباس ہے، بیوی بدن ہے، میاں لباس ہے، ایک دوسرے کا لباس کی طرح یہ ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب حضور قبلہ بابا جی علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی روحانی توجہات، فیوز و برکات ہمارے جیسے نالائق جو ان کے بیٹے پوتے نواسے ہیں ان کے شامل حال رکھے۔ آپ یہ جملہ ارشاد فرما کے شادی بیاہ کے موقع پر جو باتیں سنایا کرتے تھے، ان میں سے 2-3 نکات پیش کر کے میں دعا کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس تشبیہ پر، اس تمثیل پہ غور کریں کہ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس اور بدن والے رشتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس پہ غور کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لباس اور بدن میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے لباس بدن کے ساتھ ہے، بدن لباس کے ساتھ ہے، درمیان میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، تو میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کا ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان کوئی تیسرا فرد نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپس کے معاملات ایک دوسرے سے چھپا کر چلانے کی کوشش کی جائے۔ اب میاں تک وہ بات بھائی کے ذریعے سے پہنچے، بھابھی کے ذریعے سے پہنچے، ماں کے ذریعے سے پہنچے، یا بیوی تک وہ بات جناب وہ بھابھی کے ذریعے سے، دیورانی جٹھانی کے ذریعے سے پہنچے۔ پھر اس طرح کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بات آگے جو پہنچتی ہے وہ صحیح پہنچتی ہی نہیں ہے، کچھ پہنچتی ہے، کچھ رہ جاتی ہے، کچھ بعض اوقات اس میں کچھ چینج بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے لباس اور بدن ساتھ ساتھ ہیں، میاں بیوی کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اعتماد کے ساتھ، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو اپنا ساتھی سمجھتے ہوئے زندگی کے معاملات کو آگے چلانا چاہیے۔ دوسری چیز اگر غور کریں تو لباس اور بدن کی اس تمثیل اور تشبیہ میں یہ ہے کہ لباس جو ہے یہ بدن کو سردی گرمی سے تحفظ دیتا ہے، اور لباس کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، کوئی بھی لباس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو عورت کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو مرد کے ذمے ہیں، مرد کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو عورت کے ذمے ہیں، تو ایک دوسرے کو اپنے حقوق کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، عورت کو کہنا نہ پڑے، مرد کو کہنا نہ پڑے، بلکہ خود ایک دوسرے کا خیال کریں تو اس میں چاہت ہوتی ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں پیار اور بڑھتا ہے۔ لیکن جب ایک ایک بات کہہ کر کرنی پڑتی ہے تو پھر تلخیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے لباس اپنا کام کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خود ہی خیال کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لباس بدن کا پردہ رکھتا ہے۔ میں نے اور آپ نے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارے لباس کے اندر جسم کی صورتحال کیا ہے؟ کوئی داغ دھبا، کوئی زخم کا نشان، کوئی پھوڑے پھنسی کا نشان، بعض کا بچپن میں کوئی زیادہ بڑی چوٹ لگی اور ٹانکے شانکے لگے، ان کا بھی نشان بن جاتا ہے۔ اور اندرونی صورتحال جو بھی ہے، ہمارے لباسوں نے اس کو نظروں سے اوجھل کیا ہوا ہے اور دوسروں کے سامنے وقار، خوبصورتی اور زینت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جیسے لباس بدن کا پردہ بھی رکھتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے مرد اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے میاں کا لباس ہے۔ تو ایک دوسرے کی نامناسب بات کو خود تک ہی رکھنی چاہیے اور پیار محبت سے اصلاح کرنی چاہیے۔ عزت والی بات، وقار والی بات جہاں مناسب ہو وہاں کسی کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے۔ اب غور کریں، آقا علیہ السلام کی متعدد ازواج مطہرات ہیں، بیک وقت غالباً 9 تھی شاید، تو وہ ساری ماشاءاللہ عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، فقیہہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام ان سے آ کر رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اس بارے میں آپ نے حضور علیہ السلام سے کچھ سنا ہو؟ کیا حضور نے واقعی یہ فرمایا؟ جیسے آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، ساتھ ایک اور حدیث بھی علم میں آ جائے کہ یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی اور صحابی سے مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، ان سے جب یہ حدیث سنی
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी जनाजे के साथ गया और जनाजा पढ़ के वापस आ गया, फलाहु क़ीरात, उसके लिए एक क़ीरात है। व मन तबा जनाजतन व दफन बिहा, और जो जनाजे के साथ गया और दफन में भी शामिल हुआ, फलाहु क़ीरातानी, उसके लिए दो क़ीरात हैं। अहदुहुमा औ असगरुहुमा मिस्लु उहदिन, उनमें से एक ढेर, एक किरात या जो छोटा किरात, हुजूर फरमाते हैं वो उहद पहाड़ की तरह है। उहद पहाड़ जिन्होंने देखा हुआ है अल्लाह ताला फिर भी देखना नसीब करे, और जिन्होंने नहीं देखा तो उनको तो ज़रूर नसीब फरमाए। मेरी नाक़िस राय ये है कि ये बैक वक्त सारा दायरा नज़र में नहीं आता है, ये पूरा एक सिलसिला सा है, नीचे से सारा एक ही लगता है, ऊपर से ऐसे जैसे चोटियाँ चोटियाँ सी महसूस होती हैं, तो वो एक पूरा सिलसिला सा है। अगर आप करीब खड़े होकर देखते हैं तो आप अगर इधर को देखते हैं तो ये वाला हिस्सा आपके दायरे नज़र से बाहर है, इधर देखते हो तो इधर वाला, अगर आप काफ़ी दूर हो तो फिर एक अलग बात है। तो इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा नेकियों का ढेर, वो सिर्फ जनाजा पढ़ने पर मिलता है, और अगर आप दफन में भी शामिल हुए तो इस तरह के दो मिल जाते हैं, या बल्कि इससे भी बड़ा दूसरा हो सकता है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हदीस सुनी नहीं थी इससे पहले, क्योंकि हुज़ूर इस्लाम ने कोई बात कहाँ फरमाई, कोई कहाँ फरमाई, मदीना से मक्का, खैबर, ताइफ, तबूक सफ़र भी होते रहे, और हर सहाबी हर वक्त हर जगह तो मौजूद ही नहीं होते थे। तो अब जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह हदीस सुनी तो आप बड़े हैरान हुए, और आप इसकी तस्दीक के लिए अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दर दौलत पे हाज़िर होते हैं। जब अम्मा जी इसकी तस्दीक फरमाती कि हाँ सरकार ने वाकई ये फरमाया, मैंने भी सुना है, तो आपने बड़ी हसरत के साथ फरमाया, लक़द फ़र्रतना क़रातीत, हमने बहुत सारे जना वो ढेर जो है वो ज़ाया कर दिए। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो जनाजा पढ़ के वापस आ जाते हैं, दफन में ज़्यादातर बहुत ही करीबी या रिश्तेदार लोग या घर के अफराद जाते हैं। तो अब ये एक मिसाल है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो जनाब इतनी बड़ी मुहद्दिसा हैं, फ़क़ीहा हैं कि उनसे सहाबा आके रहनुमाई ले रहे हैं। सोचने की बात ये, उन्होंने ये सब कुछ कहाँ से लिया। बीवी को यकीन जाने ताना देना बड़ा आसान काम है, माँ बाप की कोई बात करके उसको ताना, तेरी माँ ने तेन कुछ नहीं सिखाया, तो कितों आई, पता नहीं, ये वो बड़ा कुछ करते हैं, जहालत का मुजाहरा करते हैं। तो ताना देना आसान है, लेकिन प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उनको आप ढाल लें उस रंग में जिसमें आप मुनासिब समझते हैं, आप उसको सिखा लें, उसकी तरबियत कर लें। अगर किसी की बीवी ऐसी है जो खुदा न खास्ता उसका नाजरा अच्छा नहीं है, ज़रूरी तो नहीं कि सारे जनाब वो पीछे से पढ़ पढ़ के सही आएँ, तो आप खुद कुरान पढ़ा लें, कोई गुनाह का काम तो नहीं है। किसी को कुरान बगैर फीस लिए भी पढ़ा देना चाहिए, क्या हो गया, और आपकी ज़िम्मेदारी भी है। अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो उनका अगर कुरान अच्छा नहीं तो आप करें ना, अच्छा ताने क्यों दे रहे हैं आप, आपकी ड्यूटी क्या है, आपने उनकी ज़िम्मेदारी ली है तो इस ज़िम्मेदारी को आप निभाएं। अब इसी तरह अगर उनको हदीसें नहीं आती हैं, उनको कोई मसला नहीं आता है, उनको वज़ू करने का सही तरीका नहीं पता, नमाज का मैंने एक चीज़ चेक की अपनी बहनों को, ख़वातीन को, कि पहली रकत खड़े होकर पढ़ती, बाकी सारी बैठ के। तो मैंने एक बार टोका, पूछा ये आप कौन सी नमाज़ पढ़े जी, ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़े, तो आपने पहली रकत बस खड़े, बाकी बाजी वो नियत के टाइम खड़े होना ज़रूरी है, बाकी तो नहीं ज़रूरी। ला हौला वला कुव्वत, मैं कि आपको किसने कहा। अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी दादी अम्मा को देखा होगा, नानी अम्मा को देखा होगा ऐसे नमाज़ पढ़ते हुए, वो या तो बुढ़ापे की वजह से ये काम करती होंगी, तकलीफ़ की वजह से, या उनको पता ही नहीं होगा बेचारी, उन्होंने भी अपनी नानी अम्मा को ऐसे देखा होगा। तो अब यहाँ पे मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो बताए कि नहीं जनाब, क़याम उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे रुकू करना फ़र्ज़ है, जैसे सजदा करना फ़र्ज़ है। तो नमाज का एक रुकन भी सही अदा ना हो तो नमाज तो नहीं होती। तो लिहाजा फ़राइज़ में आप ख़ास एहतिमाम किया करें। चलें सुन्नत नवाफ़िल में अगर कभी थकावट है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो उसकी तो गुंजाइश निकल सकती है, बिला वजह वो भी नहीं होना चाहिए। चूँकि हदीस पाक में है कि सलातुल क़ाइद निस्फ़ु सलातिल क़ाइम, बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है। तो बैठ कर आप जो 2 रकतें अदा करेंगे, खड़े होकर 1 रकत के बराबर है। बेहतर है कि बिला वजह ये ना ही करें, ज़रा हिम्मत कर लेनी चाहिए। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ताना देना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस्लाह कर लें, तरबियत कर लें, जो गलती है उसको दूर करके, खामियां जो हैं उसको ख़त्म करा के खूबियों को ज़रा ज़्यादा नुमायाँ कर लें, ताकि आपकी बीवी की भी तारीफ़ हो, सराही जाए, और आप उसके लिए इज़्ज़त और वक़ार का बायस बने। जैसे लिबास मेरे और आपके नामुनासिब मामलात के पर्दे रखता है, खूबसूरती और वक़ार का बायस बनता है। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाड़े दे वड्डे भाईजान सी बाहर खड़े किधर गए। नासिर भाई, कई आइमा मसाजिद भी हैं तो असर की नमाज़ खतरे में ना पड़ गई।
کیا حکم ہے آپ؟ اور دلہا بھائی کدھر ہیں؟ دعا میں ان کو شامل ہونا ہے یا سارے